السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی ترک ٹی وی سیریل بہت مقبول ہیں۔ جری، گھوڑے سوار، تیر اندازی اور تیغ زنی کے ماہر ترک بہادروں کی کہانیاں زبان زد عام ہیں، لیکن ہر مہارت کا ایک دور ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ نئی چیزوں میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر قومیں ایسا نہ کریں تو طاقت کا توازن الٹ جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ اور روسی سلطنت صدیوں سے مشرقی یورپ اور بحیرہ اسود کے علاقے میں ایک دوسرے کے حریف تھے، لیکن عثمانی اپنی جدید بحریہ اور توپ خانے کی وجہ سے ہمیشہ حاوی رہے۔ بحیرہ اسود کا خطہ اور تمام بندرگاہیں سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام تھیں، اور اس سمندر میں صرف عثمانی جہازوں کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ روس قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود سلطنت عثمانیہ سے مقابلہ تو ایک طرف، سویڈن جیسے چھوٹے ملک کے ہاتھوں بھی بے بس تھا، جس نے بحیرہ بالٹک میں روس کا داخلہ بند کر رکھا تھا۔ 1682 میں جب پیٹر زار روس بنا تو اس نے یورپ کے طویل مطالعاتی دورے کیے۔ ان دوروں میں اس نے ترقی یافتہ ممالک کی صنعتوں، تجربہ گاہوں اور تعلیمی اداروں کا بغور مشاہدہ کیا۔ زار پیٹر یہ جان گیا کہ روس اپنے وسیع رقبے اور قدرتی وسائل کے باوجود صرف تعلیم اور سائنس میں پسماندہ ہونے کی وجہ سے اس قدر کمزور ہے۔ اس دور اندیش بادشاہ نے رشین اکیڈمی آف سائنسز بنائی اور یورپ بھر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نامور سائنسدانوں کو بہترین مراد، اعلیٰ سہولیات اور شاہی عہدے دے کر روسی اکیڈمی میں کام کرنے کی دعوت دی۔ اس دور کے کئی نامور سیاستدان اپنے ملکوں سے روس آ کر رشین اکیڈمی آف سائنسز سے منسلک ہو گئے۔ یوں نہ صرف روسی نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگے، بلکہ زار پیٹر کو ملک کو جدید بنانے اور ترقی کی سمت لے جانے کے لیے بہترین مشیر بھی مل گئے۔ زار کے ان اقدامات کے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ چند ہی سالوں بعد روس نے سویڈن سے بحیرہ بالٹک کا ساحل چھینا، جہاں پیٹر نے سینٹ پیٹر برگ کا شہر آباد کیا، اور آج کل میں بھی اسی شہر میں رہ رہا ہوں۔ کچھ عرصہ بعد روس نے عثمانیوں سے بحیرہ اسود میں آزودگی کی بندرگاہ چھینی، اور رفتہ رفتہ حالت یہ ہو گئی کہ عظیم سلطنت عثمانیہ روس کے خلاف اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول کے دفاع کے لیے بھی برطانیہ اور فرانس کی فوجی مدد کی محتاج ہو گئی۔ اس کی واضح مثال آپ کو جنگ کریمیا میں مل سکتی ہے۔ اس عرصے میں عثمانی ترکوں کی بہادری یا جنگی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ صرف یہ ہوا تھا کہ پہلے ترک ٹیکنالوجی میں آگے تھے، لیکن پیٹر کے بعد روس کو یہ سبقت حاصل ہو گئی۔ صرف ایک عقل مند حکمران اور چند سائنسدانوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ زار پیٹر کو اسی لیے پیٹر دا گریٹ کہا جاتا ہے۔ ہمارے خطے میں بھارت کو آج جو صنعتی اور اقتصادی سبقت حاصل ہے، اس میں آزادی کے بعد جواہر لال نہرو کے قائم کردہ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بہت بڑا حصہ ہے۔ گوگل، فیس بک، ایمیزون اور ٹیسلا جیسی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں بھارتیوں کی کثیر تعداد کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی بلند پایہ یونیورسٹیاں بھارتی اساتذہ اور طلباء سے بھری پڑی ہیں۔ ان میں سے بہت بڑی تعداد انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے تعلیم یافتہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ ادھر پاکستان میں نہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کو اور نہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو کبھی ملکی ترقی کے لیے اہم سمجھا گیا ہے۔ پاکستان میں یونیورسٹیاں تعلیم کے لیے نہیں بلکہ صرف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے شو پیس کے طور پر بنائی گئی ہیں کہ یہاں بھی تعلیم پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں یونیورسٹیوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے بعض لوگ اپنے گھر میں ایک الماری کتابوں سے سجا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ ملنے جلنے والے انہیں پڑھا لکھا سمجھیں۔ بلند بانگ دعووں کے باوجود اس وقت بہت سی سرکاری جامعات کے پاس تنخواہیں ادا کرنے کے پیسے نہیں۔ اعلیٰ تعلیمی کمیشن HEC کے مالی وسائل میں ناقابل برداشت کٹوتیوں سے اس کا بجٹ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر رہ گیا ہے۔ HEC کا 2002 سے جاری ٹینیور ٹریک سسٹم یعنی TTS، جس کے تحت اس وقت تقریباً 4500 PhD اساتذہ پاکستان کے مختلف جامعات میں کام کر رہے ہیں،
5 سال سے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے اور بہت سے دوسرے انتظامی و مالی مسائل کی وجہ سے سنگین بحران کا شکار ہیں۔ ایچ سی کی طرف سے واضح سمت متعین نہ ہونے، متضاد اور آئے دن تبدیلی ہوتی پالیسیوں کی وجہ سے ٹی ٹی ایس اساتذہ غیر یقینی مستقبل سے پریشان ہیں۔ دوسری طرف جامعات کی جانب سے ٹی ٹی ایس اساتذہ کے اغتسال، غیر مسویانہ سلوک اور برطرفیوں سے بھی بددلی پھیلی ہوئی ہے۔ ان مسائل پر ٹی ٹی ایس اساتذہ اور ایچ ای سی کے درمیان 2 سال سے جاری مذاکرات تعطل کا شکار ہو کر ناکام ہو چکے ہیں۔ ایچ ای سی اسی دوران میں اپنی کسی یقین دہانی پر بھی عمل درآمد کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر اب تک بہت سے قابل اساتذہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں۔ جو پاکستانی طلباء اس وقت پاکستان سے باہر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان حالات میں واپس آنے کا بہت کم امکان ہے۔ پچھلے 18 سال میں اضافے کے باوجود ابھی بھی پاکستان میں پی ایچ ڈی اساتذہ کی تعداد باقی دنیا سے بہت کم ہے اور موجودہ بے چینی سے اس تعداد میں اضافے کی بجائے کمی کا امکان ہے۔ دوسری طرف بجائے پہلے سے موجود جامعات اور ان کے حالات کار کو بہتر بنانے کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں زور و شور سے نئی یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ آخر ان عمارتوں میں پڑھانے گا کون؟ اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ کا یہ عالم ہے کہ حکومت اور ایچ ای سی سرکاری جامعات کی مالی معاونت کے بجائے ان سے اپنے وسائل خود پیدا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب تعلیمی ادارے شوگر ملیں تو لگانے سے رہے، انہیں لامحالہ فیسوں میں ہی اضافہ کرنا پڑے گا اور یوں کم آمدنی والے خاندانوں پر تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ کیا اس جدید دور میں ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا کبھی پاکستان کا کوئی حکمران بھی پیٹر دا گریٹ جیسا اور دور اندیش ثابت ہوگا؟ یا پھر ہم اسی طرح 21ویں صدی میں 18ویں صدی کی مصنوعات کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اپنی معیشت کی ترقی اور برآمدات بڑھانے کے خواب ہی دیکھتے رہیں گے؟ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کی علامتی اہمیت تو ہو سکتی ہے، لیکن بحری جہازوں اور تجربہ کار جہاز رانوں کے بغیر سمندروں کی تسخیر نہیں ہو سکتی۔ شکریہ۔